تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مغفرت مانگنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے مغفرت نہ فرمائی اور رحم نہ فرمایا تو ہم بڑے خسارے میں ہوں گے۔ اور در حقیقت یہ پہلی دعا ہے جو کسی انسان نے مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا گیا اور ان سے غلطی سرزد ہوئی کہ ایک درخت کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ اس کو مت کھانا، مگر انہوں نے شیطان کے بہکائے میں آ کر کھا لیا تو حدیث میں وہ قرآن کریم نے بتلایا ہے کہ جب وہ کھا لیا تو ان کی جو شرمگاہیں ہیں وہ کھل گئیں۔ کیسے کھل گئیں؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ در حقیقت ان کے اوپر جنت کا ایک نوری لباس تھا، جنت کا ایک نوری لباس تھا، وہ عام لباس سے مختلف تھا۔ جب غلطی ہوئی تو وہ نور جو جنت کا نور تھا وہ زائل ہو گیا، تو شرمگاہیں بھی ظاہر ہو گئیں۔ اب انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی کہ اس کا عریاں ہونا، یہ فطرت میں اللہ نے داخل فرمایا تھا کہ عریاں ہونا بڑی عیب کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے، برائی کی بات ہے۔ تو اس لیے وہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس وقت تک آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ غلطی سے کہ تدارک کا کیا طریقہ ہے۔ احساس تو ہو گیا۔ قرآن کریم میں یہ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، جو ہی انہوں نے اس کو چکھا، یعنی ابھی اس میں پوری طرح مزے لے کر کھانے والی بات نہیں ہے، ابھی چکھا ہی تھا کہ بدت لہما سوآتہما، چکھتے ہی وہ لباس نور اتر گیا، شرمگاہیں سامنے آ گئیں، پتہ چلا کہ ہم سے غلطی بہت سخت ہو گئی ہے۔ اب اس غلطی کا تدارک کیا ہو اس وقت تک پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئی کہ الم انہکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا؟ اب شرمندگی ہے، ندامت ہے، اور طریقہ معلوم نہیں ہے کہ اس شرمندگی اور ندامت، اس غلطی کی تلافی کیسے ہو، اس کے تدارک کیسے ہو۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار ہی سے سیکھے۔ یعنی اس رحیم و کریم کی ذات کو دیکھو کہ الفاظ بھی خود ہی سکھائے کہ یوں کہو گے تو تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں، اور پہلی بار یعنی انسان کی پہلی دعا یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا۔ کیا الفاظ سکھائے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے، قالا ربنا ظلمنا، دونوں نے کہا، آدم نے بھی کہا، آدم علیہ السلام نے بھی، حوا نے بھی کہا علیہ السلام
کیا کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا. اب یہ دونوں جو ہیں اکٹھے کہہ رہے ہیں. یعنی یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہر ایک کی زبان پر یہ پوری دوا الگ الگ آئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نے مل کر اجتماعی طور پر گویا یہ دعا مانگی. اب یہاں ہیں تو دو آدمی، ایک آدم علیہ السلام، ایک حوا، اور اسی لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا قالا. لیکن جب آگے کہا ظلمنا انفسنا تو بظاہر قاعدے سے تو کہنا چاہیے تھا ربنا ظلمنا نفسینا، اپنا تثنیہ، لیکن فرمایا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. عربی کے لحاظ سے یہ جمع کا صیغہ ہے جس میں کم سے کم 3 ہونے چاہیے، ہیں تو 2 ہی. تو واللہ سبحانہ وعلم. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا در حقیقت نمائندے تھے آگے کی نوع انسانی کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ایک نمائندہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا ان کو. لہذا ان کو پتا تھا کہ میری ظلم سے اولاد پیدا ہونے والی ہے قیامت تک. تو آدم علیہ السلام نے اپنی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ سارے آنے والوں کو شامل کر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب ذرا ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا. ملائکہ سے اعلان کر دیا تھا تخلیق سے پہلے ہی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنے زمین میں اپنا ایک نائب پیدا کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی تخلیق سے پہلے ملائکہ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ ہم زمین میں بنا رہے ہیں اپنا خلیفہ، جس کا مطلب کہ اس کو زمین پر بھیجا جائے گا. پہلے سے یہ بات طے تھی، پہلے سے اس ارادے کا اظہار فرما دیا تھا کہ زمین پر بھیجا جائے گا. لیکن جب کر لیا، پیدا کر لیا، تو رکھ دیا اس کو جنت میں رکھا. اب آخر مقالے کار تو ارادہ پہلے سے تھا زمین پر بھیجنے کا، لیکن زمین پر بھیجنے کے لیے ابھی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی تھی. زمین پر بھیجنے کی صلاحیت نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ اس واسطے کہ انسان کو یہ غلطی کا پیکر بنایا. تو غلطی پہلے ثابت ہوتی، وہ اس پر دعا کرتے، اس پر استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، اپنی جانوں پر ظلم کا اعتراف کرتے، پھر اس قابل ہوتے کہ زمین پر بھیجا جائے. تو غلطی ہوئی، استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اور پھر اب تم اس قابل ہو کہ جاؤ، اور جا کر تم ایک ہتھیار ساتھ لے کے جاؤ. ایک طرف ہم نے ابلیس کو پیدا کر دیا ہے، اس نے بھی دعا مانگی تھی، اس نے بھی کہا تھا جب اس سے غلطی ہوئی، ایک غلطی اس سے ہوئی، ابلیس سے غلطی ہوئی کہ سجدہ کرنے کو کہا گیا، سجدہ نہیں کیا، تو سجدہ نہ کرنے کی غلطی ہو گئی، اور اس انانیت کے ساتھ وہ اس غلطی کے اوپر جو جواب دیا اس نے، وہ انانیت والا جواب تھا، کوئی بندے والا جواب نہیں تھا. تو اس واسطے اس کو کہہ دیا کہ تو مردود ہے، مطرود ہے، یہاں سے نکالا گیا. شاید مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے، اللہ عالم، لیکن ہے بڑی سبق آموز.
لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو شیطان آ گیا، ابلیس آ کے کہنے لگا جی آپ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، وہاں پر آپ کے اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ایسا کریں کہ میری بھی کچھ سفارش کر دی۔ اس نے کہا بھائی تو پہلے ہی کہہ چکا، تو کہنے لگا نہیں میں تو اب میری توبہ قبول کروا لیں، اور بہت عرصہ ہو گیا مجھے مردود مطرود ہوتے ہوئے، تو اب میری خواہش ہے کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دیں۔ اچھا بھائی توبہ کر لیا تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کوہ طور پر، تو وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ وہ ایک آپ ہی کی مخلوق ہے اور وہ یوں کہہ رہا ہے توبہ کرنے کو تیار ہے، تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے توبہ قبول کرنے میں، لیکن میں نے اس کو پہلے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، اب اس کو تو کر نہیں سکتا، اس کی قبر کو جا کے سجدہ کر لے، تو قبر کو جا کے سجدہ کر لے تو میں چھوڑ دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو پھر واپس آ کر اس سے کہا کہ بھئی اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ تو آدم کو تو سجدہ کیا نہیں تھا، آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر لے تو معاف کر دوں گا۔ کہا واہ، زندہ کو تو میں نے سجدہ کیا نہیں، مردے کو جا کے سجدہ کروں گا۔ تو مطلب یہ کہ سرکشی اور انانیت اس نے اس کو تو اس مرتبے پر پہنچایا۔ تو اللہ میں نے دو نظارے دکھائے زمین پر بھیجنے سے پہلے، کہ ایک دیکھو یہ ابلیس ہے، جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو یہ تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ بجائے اس کی گردن جھکنے کے سینہ اور تن جاتا ہے، اور یہ تعویل کرتا ہے اور عقل لڑاتا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ ایک تو یہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ تو یہ عقل چلا رہا ہے وہاں پہ اللہ میاں کے سامنے، اپنی عقلی گھوڑے دوڑا رہا ہے، تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، انانیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایک تو وہ غلطی کرنے والا ہے، اور ایک غلطی کرنے والے آدم اور حوا ہیں کہ جو بھی غلطی کا احساس ہوا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہ دعا مانگی تو دو غلطیوں کا نظارہ کرا دیا اللہ میاں نے۔ ایک غلطی کا رد عمل کرنے والا وہ ہے جو سینہ تان کر کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ماننے کو انکار کر دیا، یہ غلطی نہیں ہے، میں تمہیں عقلی دلیل سے سمجھاؤں گا کہ یہ غلطی نہیں ہے۔ اور عقلی دلیل بظاہر تو ٹھیک ٹھاک تھی کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کو آگ سے پیدا کیا، مجھے مٹی سے پیدا کیا، آگ زیادہ افضل ہے مٹی سے، لہذا میں زیادہ افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ سمجھ گیا بھائی؟ یہ لبرلزم ہے، یہ لبرلزم کہ ہر بات جو ہے وہ میری عقل کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو وہ عقل دوڑا رہا ہے اور انانیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، چوری پر سینہ زوری کر رہا ہے اور عقلی دلائل پیش کرتا ہے، عقلی دلائل پیش کرتا ہے۔ بھئی بات تو ہم کہہ رہے ہیں جو لاجک کی بات ہے، سمجھا؟ لاجک ہے، لاجک یہ کہتی ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ تو ایک وہ غلطی دکھا دی، ایک غلطی آدم و حوا کی دکھا دی علیہم السلام کہ دیکھو ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے سیدھا صاف ستھری قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اب ہم نے کہا کہ نیچے اتر جاؤ جنت سے سب کے سب، اور اب کیا ہوگا؟ بعضکم لبعض عدو، ہاں جب زمین پہ جاؤ گے تو ایک دوسرے کے دشمن ہوگے،
शैतान तुम्हारा दुश्मन, तुम शैतान के दुश्मन। लिहाजा अब हमने तुमको लेस कर दिया है ऐसे हथियार से कि जब कभी शैतान जाके वसवसा डाले, शैतान तुम्हें गुमराह करे और तुम्हारे कदम डगमगाए, तो तुम्हारे पास एक हथियार हम दे रहे हैं कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल खासिरीन। तो हम सिर्फ जहर ही पैदा नहीं करते, तिर्याक भी देते हैं। एक तरफ हमने जहर भी पैदा कर दिया और दूसरी तरफ तुम्हें इस्तिग़फार का तिर्याक भी दे दिया। इतना आसान कि उसके लिए कोई लंबी चौड़ी मेहनत की जरूरत नहीं। अरे मान लो गलती हुई, मान ली अल्लाह गलती हो गई, माफ कर दो, ये बेहतर है बनिस्बत इसके कि तुम गुनाह किए जाओ और सीना जोरी दिखाते जाओ, अक्ली दलाइल के जरिए, उसके लॉजिक के जरिए, और तुम ये कहना चाहो कि भाई ये तो मैंने जो कमाल किया था इसमें कोई गलती नहीं थी, ये बिल्कुल ठीक था। अल्लाह बचाए। यह जो होता है कि गुनाह करे और करके उस पर डटे और डटकर ये कहे कि मैं ये गुनाह नहीं है, ये तो मौलवियों ने बना ली बातें। मौलवियों ने दीन को मुश्किल बना दिया है, वरना दीन तो आसान था। ये कोई गलत बात नहीं है, हम दलाइल से साबित कर सकते हैं कि ये दुरुस्त है। कर दो भाई, दलील तुम्हारे पास आ गया तो पेश कर दो, लेकिन अंजाम वो है जो इब्लीस का हुआ था। और अगर ये कहो कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, गुनाह फर्ज करो, देखो बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं कि आदमी मजबूर होता है कि मजबूर क्या होता है, मतलब हालात के लिहाज से ऐसे हालात में फंसा हुआ है कि छोड़ना मुश्किल हो रहा है। अब इसके दो तरीके हैं ऐसी सूरत के। एक तरीका तो यह है कि तुम उसको बुराई तस्लीम करने से इनकार कर दो, कह दो जी आप क्या करें भाई, ये जुमला अक्सर और बेशतर हमारी जबानों पर आता है, क्या करें हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं, जीना मुश्किल हो जाए, तो इसलिए जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हालात ही ऐसे हैं, माहौल ही ऐसा है, जमाने के तकाजे ही ऐसे हैं, लिहाजा जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। एक तरीका यह है। एक तरीका यह है कि भाई क्या करें, है तो गुनाह की बात, नाजायज बात, गलती है, करना नहीं चाहिए, लेकिन फंसे हुए हैं, दुआ करो अल्लाह हमें इससे निकाल दे। देखा दोनों रवैयों में क्या फर्क हुआ। पहला रवैया इब्लीस वाला और दूसरा रवैया आदम हव्वा वाला, रब्बना ज़लमना अनफुसना वाला। तो कुछ बात नहीं है कि जो शख्स को किसी गुनाह में इस तरह मुब्तला है कि उससे छोड़ा नहीं जा रहा किसी वजह से, तो बजाय इसके कि वो पहला वाला रवैया इख्तियार करे, उसके बजाय ये कहे कि अल्लाह मैं जानता हूं मुझसे गुनाह हो रहा है, गलती हो रही है, लेकिन फंसा हुआ हूं, नफ्स और शैतान के मकायद ने मुझे जाल में फंसाया हुआ है, लिहाजा अल्लाह मुझे माफ कर दे और निकाल दे इससे। तो यह 1000 दर्जा बेहतर है। यह भी गुनाह कर रहा है, वो भी गुनाह कर रहा है, लेकिन यह शख्स 1000 दर्जा बेहतर है उससे जो अपने गुनाह को सही साबित करने की कोशिश करे। तो भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को ज़मीन पर भेजा तो उस वक्त भेजा जब उसमें गलती करने की सलाहियत भी पैदा हो गई और उस गलती पर इस्तिग़फ़ार करने की सलाहियत भी पैदा हो गई। इससे पहले अभी इस काबिल नहीं था कि दुनिया में जाता, अब जबकि ये सलाहियत पैदा हो गई। मैंने किसी ज़माने में एक शेर कहा था कि मासूम था न वक्फ सुजूदो दुआत में, मासूम था न वक्फ सुजूदो दुआत में, खूबी मेरी यही थी कि अहले खता था मैं, खूबी मेरी यही थी कि अहले खता था मैं। फरिश्ता उसको तो खता करनी आती ही नहीं,
تو اس لیے اس کو زمین پر بھیجنے کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں بھیجا. لیکن جب آدم ہے اس کے اندر خطا کی صلاحیت پیدا ہو گئی، خطا کی اہلیت پیدا ہو گئی، اور خطا کے لیے اس خطا کے تلافی کے لیے ہتھیار بھی اس کو مل گیا، تو اب بھیجا گیا اس کو، تو اہل خطا بن گیا، تو اب وہ دنیا میں پہنچا. اور اسی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابلیس ہے میرے لیے ایک امتحان تو کیا، ابلیس ہے میرے لیے ایک امتحان تو کیا، ابلیس کے لیے بھی تو ایک ابتلا تھا میں، ابلیس کے لیے بھی تو ایک ابتلا تھا میں. اللہ میاں نے ابلیس کو بھی تو مجھ سے ہی آزمایا تھا کہ اس کو سجدہ کر، اور وہ اللہ میں نے اب اس کو میرے لیے ابتلا بنا دیا ہے کہ وہ بہکائے گا. لیکن بہکانے کا طریقہ سمجھا دیا تمہیں پہلے ہی سے. جب بہکائے، یہ زہر، یہ سانپ تمہیں ڈسے، تو اس فوراً یہ تریاق استعمال کر لو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین. یہ استغفار بڑی عظیم چیز ہے، عظیم چیز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو بندوں کو عطا ہوئی. استغفار، اے اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. یہ جملہ بڑا زبردست جملہ ہے. اس سے 70 سالہ گناہ ایک لمحے میں معاف ہو جاتے ہیں، ایک لمحے میں ختم. بس اس کے اوپر قلم پھیر دیا گیا، اب اس کا نام ہے اعمال میں بھی وجود نہیں. آدمی استغفار کر جائے تو بھائی یہ اللہ نے اتنا آسان بنا دیا، کتنا آسان بنا دیا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ میں نے خامخواہ اس مخلوق پیدا کر دی، وہ ہر وقت ہمیں ستاتی ہے اور آ کے ہمیں بہکاتی ہے، غلط کاموں پر آمادہ کرتی ہے. ارے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم استغفار کو استعمال کرو. اللہ تعالیٰ اپنی غفاری کا مظاہرہ فرمائے، اپنی غفاری کا، اپنی ستاری کا مظاہرہ فرمائے تمہارے غلطیوں کے اوپر. تو غلطی تم سے ضرور ہوگی، لیکن اس کے ساتھ استغفار کو اپنے لیے لازم کر لو، لازم کر لو. کوئی بھی غلطی ہو فوراً کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان نسخہ بتا رکھا ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سارے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. جو ذات گناہوں سے پاک، معصوم، غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہو بھی سب کچھ معاف کرنے کا اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. لیکن فرماتے ہیں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. بھائی کہیں سے استغفار کر رہے ہیں؟ گناہ تو کوئی ہے نہیں. تو علماء کرام نے فرمایا کہ اصل میں نبی کریم سرور دو عالم کی ذات والا صفات میں ہم ترقی ہو رہی تھی. ہر لمحے ترقی کے ایک زینے پر چڑھ گئے، اور آگے پہنچے تو اس سے ایک اور زینہ آگے اور زینہ. تو جب اگلے زینے پر پہنچتے تو پچھلا جو مقام تھا یا پچھلا جو درجہ تھا وہ بھی آپ کو ایک گناہ نظر آتا تھا، ایک نظر آتا تھا کہ یہ میری غلطی تھی کہ میں اس مقام پر تھا، مجھے تو اور آگے بڑھنا چاہیے. تو اس پر استغفار فرماتے. اب بھلا بتاؤ، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ ادعو کا دعاء الخائف الضریر ودعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك انفه وذل لك جسمه. یہ کہہ کے استغفار، انا عبد المذنب الذلیل کہہ کر آپ دعا فرمائیں. العبد المذنب الذلیل، میں گناہ گار ذلیل بندہ ہوں. یہ فرما رہے ہیں اپنے بارے میں. اس مقام پر پہنچنے کے بعد جس پر ملائکہ بھی رش کریں،
اور اس روئے زمین پر آسمان اور زمین کے درمیان ایسا شاہکار اللہ نے کوئی اور پیدا نہیں کیا. اور وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں العبد المذنب الذلیل، میں گناہگار ذلیل بندہ. تصور تو کرو، یہی جو عبدیت تھی، اس عبدیت نے اس مقام تک پہنچایا. عبدیت کا کمال یہ تھا کہ اپنے آپ کو یوں کہیں العبد المذنب الذلیل. اس عبدیت کے کمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے معراج تک پہنچا دیا. تو یہ اتنا آسان کام ہے جو اللہ تعالی نے بتا رکھا ہے. استغفار، جہاں غلطی ہو استغفار، جہاں غلطی ہو استغفار. بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے منہ پر یہ جملہ آنا بڑا بھاری لگتا ہے انہیں کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی. طبیعتیں بعض ایسی ہوتی ہیں، کوئی بھی ان کو سامنے کوئی بات کہے تو فوراً اس کی کوئی تعویل شروع کر دیں گے، فوراً اس کی کوئی توجیہ بیان کرنا شروع کر دیں گے. یہ کہنا ان کو بہت بھاری ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائے. سب سے بہترین خیر الخطائین التوابون، کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں. تواب، تواب کے کیا معنی؟ بہت توبہ کرنے والا. بہت توبہ کے اندر ایک بات نکلتی ہے ذرا کہ بھئی توبہ تو ایک مرتبہ کر لی تو سب قصہ پاک ہو گیا نا. تو ایک مرتبہ کر لینا، اور یہ بزرگوں نے کہا بھی ہے کہ جب ایک مرتبہ صدقے دل سے توبہ کر لے آدمی تو پھر بھول جائے اس گناہ کو، اور اس کا وظیفہ لے کے نہ بیٹھے کہ مجھ سے یہ ہو گیا تھا یہ ہو گیا تھا، بلکہ اس کو بھول جائے. تو اب یہ بار بار توبہ کیا ہوئی؟ تواب، بار بار توبہ. مطلب یہ کہ غلطی بھی بار بار ہو رہی ہے، توبہ بھی بار بار کر رہا ہے. اپنی طرف سے عزم تو یہ ہے کہ نہیں کروں گا، لیکن پھر بتقاضائے بشری پھر ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. اور یہی معنی ہے اس حدیث کے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اصر من استغفر ولو عاد 100 مرہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں ہوتا، شامل ہوتا. جو استغفار کرتا ہے وہ اصرار، یعنی اشارہ ہے اس آیت کریمہ کی طرف والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. کیسے پیار سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. والذین، وہ اچھے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جن سے اگر کوئی بے حیائی کی بات ہو گئی یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تو پھر فوراً اللہ میاں کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور بیچ میں جملہ کہہ دیا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. ارے بھائی اللہ میاں کے سوا مغفرت کرے گا بھی کون؟ اور پھر وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو کچھ کیا تھا اس پر اصرار نہیں کرتے. اصرار کرنے کے معنی یہ ہے، ایک تو یہ وہی سینہ زوری کہ نہیں میں نے تو ٹھیک کیا تھا، یا اصرار کے معنی یہ ہے کہ ابھی پہلے سے اسی وقت سے ارادہ ہے کہ مزید کروں گا، اگرچہ غلطی ہے مگر کروں گا. تو اب اللہ تعالیٰ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کرتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جاتا، چاہے 100 مرتبہ گناہ کیا ہو. لیکن اگر استغفار کرتا رہا تو انشاءاللہ وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا. کبھی نہ کبھی معافی بھی ہوگی اور کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اصلاح بھی ہو جائے گی. لیکن استغفار کو نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہنا نہ چھوڑے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھو کہ کیسا اسلحہ دے کر ہمیں بھیجا.
یہ ایسا اسلحہ دے کر بھیجا شیطان کو بھگانے کے لیے، شیطان کو نامراد کرنے کے لیے، کہ استغفار کا نسخہ تمہیں دے دیتے ہیں، یہ کہہ دیا کرو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو انشاءاللہ تمہاری شیطان تمہیں اگر غلط راستے پر لے بھی جائے گا تو اس کو ہماری طرف تمہیں ہماری طرف سے معافی مل جائے گی جب تم یہ آ کر کہو گے۔ تو حاصل تو یہ نکل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ دو قسم کی غلطیاں کرا کے دکھا دیں، ایک ابلیس کی غلطی ہے، ایک آدم و حوا کی غلطی، دونوں کی فطرت کا فرق بھی واضح فرما دیا۔ اور جب یہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین سے لیس ہو گئے تو کہا فاہبطوا، اب اتر جاؤ زمین کی طرف، اب اس قابل ہو کے جا کر شیطان سے مقابلہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو استغفار کی توفیق عطا فرمائے اپنے گناہوں پر، یا اللہ اصرار کرنے کے بجائے یا اللہ بخشش کی طرف، بخشش مانگنے کی طرف ہمیں متوجہ فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمیں اول تو گناہوں سے بچا لے، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، بچنے کی ہمت عطا فرما، بچنے کا حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو استغفار اور توبہ کی طرف فوراً متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فوراً استغفار اور توبہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ گناہوں پر سینہ زوری سے ہمیں بچا لے، یا اللہ سینہ زوری سے ہمیں بچا لے، ہمیں اپنے غلطیوں کی تعویل کرنے سے بچا لے، سیدھی مغفرت مانگنے کے لیے کی طرف متوجہ فرما دے۔ یا اللہ ہم پر جو کچھ حالات آ رہے ہیں، یا اللہ عالم اسلام جس اتھل پتھل میں مبتلا ہے، جس میں ہلچل میں مبتلا ہے، یا اللہ سب ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ اے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اب ہماری غلطیوں پر متنبہ فرما دے۔ یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اور اللہ جو گناہ ہوئے ہیں ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ رمضان اس وقت تک نہ گزرے جب تک کہ آپ ہم سب کی مغفرت نہ کر چکے ہوں۔ یا اللہ یہ رمضان گزرنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما دے، ہمارے اعزاء اور احباب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو عتقائے رمضان میں شامل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عتقائے رمضان میں شامل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عتقائے رمضان میں شامل فرما لے۔ یا اللہ رمضان نہ گزرے جب تک کہ آپ ہمیں معاف نہ کر چکے ہوں، جب تک ہماری بخشش نہ فرما چکے ہوں۔ یا اللہ جب تک ہمیں جنت کا پروانہ نہ دے چکے ہوں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم پر نظر فرما، ہماری احتیاج پر نظر فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے استحقاق سے زیادہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے رمضان کے اندر آپ نے انوار و برکات رکھے ہیں اپنی رحمت سے وہ سب ہمیں عطا فرما، اور کسی سے بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔